صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان اپنی ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا ہے کہ روزہ رکھ کر تلاوت کر کے عبادت کر کے استغفار اور توبہ کر کے انسان اچھی باتوں کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لائق بنتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اس کے اندر طاقت بڑھتی ہے۔ اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اگر اس مہینے کی خصوصیات پر نظر ڈالیں تو اس کا ہر عمل عام دنوں کے عمل کے مقابلے میں کئی گنا قیمتی ہے۔ ایک آیت کی تلاوت کا جو اجر عام دنوں میں ایک پورے مکمل قرآن کی تلاوت کا جو ثواب عام دنوں میں ملتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت پر اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہر نیکی کے لیے اسی طرح کی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی مومن کو افطار بھی کراتا ہے، مومنین نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں کھلا سکے، کہا چاہے ایک کھجور کھلاؤ، اور اس کے بعد روایت کے جملے کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اس طرح کا کار خیر کرتا ہے تو اللہ اسے پال بوس کے کوہ ابو قبیس کے برابر بنا دیتا ہے۔ اس خصوصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مہینے میں جوان نسل کی ضرورت اور ہم سب کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے معصومین کی زندگی اور ہماری زندگی معصومین کی زندگی کی روشنی میں، سیرت معصومین اور ہماری زندگی سیرت معصومین کی روشنی میں۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں جو بات شروع کی تھی وہ یہ کہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے جو ہدایت کا انتظام کیا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک ہادی ہے، لیکن ان دونوں میں علیکم السلام اگر نظر ڈالیں اور توجہ دیں تو یہ محسوس ہوگا کہ آدمی کتاب کے بغیر تو
رہ سکتا ہے لیکن ہادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جناب آدم کوئی کتاب لے کے نہیں آئے تھے۔ دوسرے بھی بہت سے انبیاء جو آتے رہے ہیں وہ کتاب نہیں لائے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے ہادی پیدا کر دیے ہیں جو اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ انسان کتاب نہ ہو اور ہادی موجود ہو تو ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر ہادی نہیں ہے اور صرف کتاب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی راہ ہدایت پہ باقی رہ جائے۔ اس سے ہادی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کل جو بات کہی تھی کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو پروردگار عالم نے اس امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے جس کو آخری کتاب ملی ہے، آخری نبی ملا ہے اور آخری امام ملے ہیں۔ میں اس کی ذرا سے آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں سیرت معصومین پر گفتگو تک پہنچنے کے لیے کہ اس خوش نصیبی پہ اگر نظر ڈالیں میرے ان جملوں کا کیا مقصد ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے 1,24,000 نبی جو بھیجے ہیں، یہ 1,24,000 کی تعداد کیوں آئی ہے؟ 313 رسول کیوں آئے؟ اتنی کتابیں کیوں آئیں؟ 4 شریعتیں کیوں آئیں؟ تو روز آپ مجلسوں میں سنتے ہیں اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے انسان کی ضرورت بڑھتی رہی اس اعتبار سے ہدایت کے نظام کو اللہ تفصیل سے بھیجتا رہا۔ ابتدا میں انسان ایک کنبہ تھا، ایک گھر تھا، ایک فیملی تھی، صرف جناب آدم کی فیملی۔ پھر اس کے بعد وہ فیملیز مختلف، وہ فیملی کئی فیملیز میں تقسیم ہوئی، پھر وہ خاندان بنے، پھر قبیلے بنے، پھر نسلیں بنی۔ تو جو اللہ کی طرف سے انسان کی ضرورت تھی اس زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو وہ دے کے بھیجا۔ جو اس وقت کے انسانوں کی ضرورت تھی اس زمانے کے انسانوں کو جتنی ہدایت چاہیے تھی اتنی ہدایت اللہ نے کتاب کے حوالے کر کے کتاب انسانوں تک پہنچا دی۔ میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آدم سے جناب نوح تک، بیچ میں اور انبیاء بھی آئے ہیں، لیکن نوح وہ پیغام لائے ہیں ہدایت کا جن میں وہ باتیں بھی ہیں جو آدم لے کے نہیں آئے تھے۔ جناب آدم جتنا لے آئے ہیں دین، اسی کو ریپیٹ نہیں کیا ہے جناب نوح نے۔ جناب آدم کے بعد جناب نوح ہدایت کے لیے وہ چیزیں لائے ہیں جو دور آدم میں نہیں آئی تھی۔ جناب نوح کے بعد مثلا جناب ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں، تو جناب ابراہیم پھر ایک شریعت لے کے آئے، یعنی اب دین کے اور چیزیں آئی ہیں جو جناب نوح کے دور میں نہیں آئی تھی۔ ہدایت کے وہ پوائنٹس، وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کی باتیں جو نوح کے دور میں نہیں آئی تھی اس لیے کہ انسان کو ضرورت نہیں تھی یا انسان اس کے لائق نہیں ہوا تھا۔ اب انسان کی ضرورت بڑی ہے، انسان اس کے لائق ہوا ہے، تو ابراہیم وہ پیغام ہدایت لے کے آئے ہیں جو نوح نہیں لائے تھے، لیکن وہ بھی لائے ہیں جو نوح لائے تھے۔ آدم کے پاس وہ ہے جو بھی ہے وہ نوح کے پاس ہے، لیکن نوح جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ سب آدم کے پاس نہیں ہے۔ جناب نوح کے پاس جو ہے وہ پیغام ابراہیم کے پیغام میں بھی ہے، لیکن جو جناب ابراہیم کے پاس ہے وہ سب کا سب جناب نوح کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے، مثال کے طور پر توریت، زبور، انجیل، قرآن 4 کتابیں ہیں۔ توریت اس میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی کتاب ہے، تو توریت میں جو کچھ آیا ہدایت کے لیے اس دور کے انسانوں کے لیے، اب انجیل میں اس سے آگے بھی کچھ آئے گا، تبھی تو انجیل کی ضرورت ہے، ورنہ توریت رہتی ہے۔ توریت سے، انجیل سے، زبور سے آگے اگر قرآن آیا ہے تو قرآن کو میں وہ ہے جو توریت میں اب تک نہیں آیا، جو انجیل میں اب تک نہیں آیا، جو زبور میں اب تک نہیں آیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی، یعنی ہر اگلا نبی اور رسول ہدایت کے کچھ ایسے پوائنٹس لے کے آتا ہے، کچھ ہدایت کا ایسا مواد اور میٹیریل لے کے آتا ہے جو پچھلے نبی اور رسول لے کے نہیں آئے ہیں۔ تو اب ایک اور بات مجھے کہنے دیجئے کہ جو دور جناب آدم میں جو انسان ہیں انہیں وہی تو ہدایت کا سامان ملے گا جو آدم لے کے آئے ہیں، لیکن جو نوح لے کے آئے ہیں وہ آدم کے دور کی امت کو
نہیں ملے گا، لیکن جو دور نوح میں آیا ہے اسے وہ ہدایت بھی ملے گی جو نوح لے کے آئے ہیں، اور وہ سامان ہدایت بھی ملے گا جو آدم لے کے آئے تھے۔ اب اسی طرح سے اگر آپ چلے آئیں جناب عیسیٰ تک پہنچتے پہنچتے تو جناب عیسیٰ کی امت کو وہ ہدایت بھی ملی جو موسیٰ لے کے آئے تھے، وہ ہدایت بھی ملی جو نوح لے کے آئے تھے، وہ ہدایت بھی ملی جو ابراہیم لے کے آئے تھے، وہ ہدایت بھی ملی جو آدم لے کے آئے تھے، لیکن موسیٰ کی امت کو وہ نہیں ملا جو عیسیٰ لائے۔ آپ ہیں آخری کتاب کے ماننے والے، آپ ہیں آخری رسول کے ماننے والے، اور رسالت کے خاتمے کے بعد اللہ نے امامت شروع کی۔ امامت کس لیے؟ تفسیر رسالت بن کے آئی ہے۔ امامت اور رسالت کا وہی رشتہ ہے جو قرآن اور اس کی تفسیر کا رشتہ ہے۔ قرآن کی تفسیر کا جو تعلق ہے اسی طرح سے معصومین کی سیرت کا تعلق پیغمبر کی سیرت سے ہے، وہ قرآن کی طرح ہے، یہ اس کی تفسیر کی طرح ہے۔ اب پہلے امام آئے اس دور کے انسانوں کے لیے، انہوں نے دین کی تفصیل بیان کی اور دین کی حفاظت کا کام کیا اور ہدایت انسانی کا کام کیا۔ پھر دوسرے امام آئے، انہوں نے بھی پیغام ہدایت دیا، پھر تیسرے امام آئے، انہوں نے بھی پیغام ہدایت دیا۔ تو ہر دور کا امام اس دور کے انسانوں کو پیغام ہدایت دے رہا ہے۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، علی مولا علی کے دور میں جو انسان آیا اور دنیا سے چلا گیا، اسے وہ پیغام ہدایت تو ملے گا جو مولا علی لے کے آئے، لیکن حالات زمانہ بدلنے کے بعد، انسانی ضروریات بڑھنے کے بعد، امام حسن علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے ہیں، پیغام کا جو حصہ اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو مولا علی کے زمانے میں پیش نہیں ہوا ہے، اس وقت انسانوں کی یا ضرورت نہیں تھی یا حالات نہیں تھے یا وقت کا تقاضا نہیں تھا۔ شریعت تو موجود تھی، تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، علم اتنا نہیں آیا ہے، ابھی یونان سے کتابیں ترجمہ ہو کے نہیں آئی، ابھی فلسفے کی بحث شروع نہیں ہوئی، ابھی زندیق پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے بڑھے گی بات تو روز ضرورتیں بڑھیں گی، روز اس کے اعتبار سے ہدایت کے پیغامات بڑھیں گے۔ تو جو حسین کے دور میں آیا ہے اسے وہ بھی ہدایت ملے گی جو حسن دے کے گئے، وہ بھی خزانہ ہدایت ملے گا جو مولا علی کے دے کے گئے۔ لیکن جو مولا علی کے دور میں چلا گیا اسے وہ پیغام ہدایت سننے کو نہیں ملا جو مولا حسن نے پیش کیا یا مولا حسین نے پیش کیا۔ اسی تسلسل سے آپ ائمہ کے درمیان دیکھتے چلے جائیں، جو 8ویں امام کی زندگی میں آ کے چلا گیا اسے 8 اماموں سے ہدایت کا پیغام لینے کا موقع ملا، لیکن 9ویں امام سے اسے پیغام ہدایت جو ملنا ہے وہ اسے نہیں ملا ہے۔ میرے عزیزو، بس میں نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی کتاب کا ماننے والا دوسری کتاب کی ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، پہلے نبی کا ماننے والا دوسرے نبی کی ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا، پہلے امام کے دور میں دنیا سے چلا جانے والا دوسرے تیسرے 10ویں 11ویں 12ویں امام کے ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں، آخری کتاب کے ماننے والے ہیں، آخری امام کے دور میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک جتنا پیغام ہدایت ہے سب ہمارے ساتھ ہے، قرآن سے تک جتنا پیغام ہدایت ملا ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد جتنا پیغام ہدایت آیا ہے وہ سب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے ہم سب سے خوش نصیب ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب دوسری امتوں کا کوئی آدمی تو شکوہ کرنے کی گنجائش بھی رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کو ہدایت کا مکمل پیغام آخری کتاب، آخری نبی اور آخری امام تک مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد کل میں نے جملہ کہا تھا کہ ایک سورج جو ان کے طفیل میں بنا ہے اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو ہدایت کے اتنے بڑے بڑے سورج ہیں جن کے طفیل میں سورج بنا ہے، پھر ہماری زندگی میں کہیں تاریکی اور ظلمت اور اندھیرا باقی نہیں رہ جانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس آج پھر تقریباً تمیلی گفتگو، کل سے انشاءاللہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ظاہر ہے کوئی گفتگو کا وقت آدھا گھنٹہ رکھا گیا، اس میں بھی کچھ آپ کی تاخیر کچھ ہماری تاخیر ملا کے 10 منٹ اور کم ہو جاتے ہیں، تو اب اس میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ تو ایک شخصیت اشروں تک گفتگو کی جائے تب کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کوشش کی جائے گی مختصر صحیح لیکن کوئی نہ کوئی پیغام اور سیرت کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، میں آج ایک جائزہ لینا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ آخر اتنا سامان ہدایت ہمارے ہاتھوں میں ہے، پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں جگہ جگہ
کیوں اس کا اثر نہیں دکھائی دیتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک رخ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی نسل میں آنے والے سارے ائمہ تحریم، ان کی سیرت میں ان کی فضیلتوں کے مختلف رخ ہیں، اور صرف یہ وہ خاندان ہے دنیا میں ہر انسان کے پاس ایک کمال یا ایک ہنر آتا ہے اور وہ بھی پورا نہیں. کئی کمال اور کئی ہنر ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے کہ آدمی مسلح کا سب سے بڑا عبادت گزار بھی ہو اور میدان کا سب سے بڑا شجاع بھی ہو. یہ اس خاندان کی صفت ہے. سارے کمالات ان میں موجود ہیں، ساری خوبیاں ان میں موجود ہیں، اور ہر خوبی اور ہر کمال اپنی آخری حدوں پر ان کی ذات میں موجود ہے. اب اس کے بعد ہم سے کہاں پہ شاید چوک ہوئی ہے. ہم نے جب ان کی سیرت سننا شروع کی، سیرت پڑھنا شروع کی، سیرت کے تذکرے سننا شروع کیے، تو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ان کی فضیلتوں میں ہمیں کون سی فضیلت کے تذکروں میں مزہ آتا ہے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے. میں قابل توجہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی. ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ تو ہمیں سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ انہوں نے دشمنوں کو یوں مارا، دشمنان دین کا یوں مقابلہ کیا، در خیبر یوں کھاڑ کے پھینکا، یوں سر اڑائے، ایک وار میں دشمن کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، 2 وار کسی دشمن پر نہیں کرتے تھے. ہم نے ان کے تذکروں کو سمیٹ کے اپنی پسند کے دائرے میں لا کے صرف چند محدود تذکروں میں ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھا. ان کا غریب کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، وہ ناداروں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، وہ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ دشمنوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے، چاہنے والوں کے لیے کیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان انتشار مٹانے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ افواہ بازی کا مقابلہ کیسے کرتے تھے، وہ زندگی بسر کرنے کے لیے عبادت الہی کے ساتھ ساتھ وسائل زندگی کیسے فراہم کرتے تھے، وہ بارگاہ خدا میں سجدے میں پیشانی رکھ کے گریا کیسے کرتے تھے. یہ زندگی کے نہ جانے کتنے ایسے پہلو ہیں جن پر ہماری اتنی نگاہ نہیں پڑی جتنی نگاہ اس پر پڑی کہ ان کی تلوار کیسے چلتی تھی، وہ سر کیسے اڑاتے تھے، وہ گردنیں کیسے کاٹتے تھے. میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آپ اس کی قیمت کو محسوس کریں گے. یہ جو گردنیں کاٹنا، دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے، یہ ان کے اوپر ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ ان کا شوق نہیں ہے. سروں کا کاٹنا ان کا فریضہ ہے لیکن ان کا شوق نہیں ہے. ان کا شوق ہے سر کو بارگاہ الہی میں جھکانا. ہم نے صرف اتنا دیکھا کہ جو ان کا فریضہ ہے مگر ان کا شوق نہیں ہے، ہم اس کے تذکرے کرتے رہے. جو ان کا فریضہ بھی ہے اور ان کا شوق بھی ہے، ان تذکروں کی طرف ہم کم گئے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان تذکروں کی طرف جائیں جو ان کا فریضہ بھی ہے اور جو ان کا شوق بھی ہے. ان کا شوق ہے بارگاہ خدا میں پیشانی رکھ کے فریاد کرنا. ان کا شوق ہے روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں اور دروازے سے کوئی آواز آ جائے کہ میں بھوکا ہوں تو اپنے سامنے کا افطار اٹھا کے دے دینا. ان کا شوق ہے اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دینا. میرے عزیزوں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لہذا میں آج بات کو یہیں پہ روک کے میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی ہے کہ ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے مسائل ہیں حیات کے، چاہے وہ ہمارے آپس کے تعلقات ہوں، چاہے رشتوں کے مسائل ہوں، چاہے کاروبار کے مسائل ہوں، چاہے سیاست کے مسائل ہوں، زندگی، تجارت اور جس طرح کی بھی زندگی کے مسائل ہیں، ان کے لیے سیرت کے نمونے معصومین کی زندگی میں موجود ہیں. ہم آنکھیں بند کر لیں یہ ہماری محرومی ہوگی، ورنہ انہوں نے زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے جہاں ہدایت کا نور انہوں نے پہنچا نہ دیا ہو. میں زندگی کی ان ضرورتوں کو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. روزمرہ کی گفتگو سے تھوڑا ہٹ کے میری گفتگو ہوگی، لیکن آپ میں انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ہے، اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے، دلوں کی نورانیت
اور معنویت کو بڑھانے کے لیے آپ بھی انشاءاللہ اس راہ پہ میری مدد کریں گے اور تعاون کریں گے، اور ہم مل جل کے معصومین کی سیرت کے تذکروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو معصومین کی سیرت سے مطابق کر کے دیکھیں اور ان تبدیلیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس کے بعد ہم غلام علی قمبر کے قدموں میں کہیں جگہ بنا سکیں، جہاں سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کے خاک پا تک ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں، تاکہ ہماری شفاعت کا بھی انتظام ہو جائے۔ تھوڑی سی کوشش ہماری طرف سے ضرورت ہے، باقی ذرا سی کوشش ادھر سے ہوتی ہے تو بھرپور مدد ادھر سے ہوتی ہے۔ حر جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، حر جس نے حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے نہیں لگنے دیا تھا، حر جس نے فرات پر پہرے بٹھا کے پانی پہنچنے پہ پابندی لگا دی تھی، وہی حر خالی عاشور کی رات حسین کے خیموں سے اٹھتی ہوئی ملی جلی آوازوں کو سن کے بدلا۔ کون سی آوازیں؟ تکبیر و تحلیل کی آوازوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی العطش کی آوازیں۔ بس ایک عظیم انقلاب پیدا ہوا، حر نے قدم بڑھایا، حسین نے منزل نجات تک پہنچا دیا۔ حر چلے، اپنے کنبے کو چھوڑ کے نہیں چلے، روایات کہتی ہیں بھائی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، اور ویسے چلے جیسے ایک مجرم گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، کہا میرے ہاتھوں کو میری پشت پہ گردن پہ باندھ دو۔ بعض روایات تو یہ بھی خطبہ سے سننے کو ملی ہیں کہ اپنی آنکھوں پہ پٹیاں بھی بندھوائیں، اور اس کے بعد پہنچے، کہا بیٹا صورتحال بتاتے رہنا۔ حر کے بیٹے ساتھ ساتھ ہیں، صورتحال یہ کہہ رہی ہے کہ حر کا بیٹا بتا رہا ہے بابا ہمارے استقبال کے لیے حسین کے خیموں میں سے حسین کے چاہنے والے اور اصحاب نکل رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہیر ابن قین ہمارے استقبال کے لیے باہر آ چکے ہیں۔ بابا اب تو مجھے اکبر دکھائی دے رہے ہیں، اب تو مجھے ابو الفضل العباس دکھائی دے رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے۔ بابا بس اب گھوڑے سے اپنے کو گراؤ، حسین شہزادہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہمارے استقبال کے لیے آیا ہے۔ حر حسین کے قدموں کی طرف جھکے، حسین نے سینے سے لگایا۔ حر شرمندہ ہیں، آواز دے رہے ہیں آقا، عجیب و غریب جملے ہیں، آپ کے ان اہل حرم کے دلوں میں ڈر میں نے بٹھایا ہے، ان بچوں کو خوفزدہ ہونے کا سبب میں بنا ہوں، بچے آج پیاسے ہیں تو اس میں قصوروار میں ہوں، میری بخشش کا کوئی راستہ باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ حر کے دل سے اٹھی ہوئی آواز کو سنا، اور اس کے بعد وہ دعا دی جو ضمانت بن گئی، حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ حر کو موقع ملا، حر کو موقع ملا، گفتگو کا آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ کیسے ملا؟ حسین نے کہا حر تو میرا مہمان ہے، مگر تو دیکھ رہا ہے میرے خیموں کے اندر سے میرے ننھے ننھے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش کی آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس کی آواز آ رہی ہے، کیسے تمہاری خاطرداری کروں؟ حر میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حر نے ہاتھ جوڑے، مولا مہمان مانا ہے تو بس ایک فرمائش پوری کر دیں، میرا یہ جوان بیٹا ہے، اسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کیوں؟ حضور جوان بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ پہلے تم جاؤ شہادت کا جام پی لو، پہلے بیٹے کا جنازہ کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ تو شاید حر جواب دے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس منظر کو کہ زمین کربلا پر حسین کا جوان لال علی اکبر جب برچھی کھا کے گرے گا تو تنہا حسین اپنے جوان بیٹے کا لاش اٹھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں مصیبت مجھ پہ پہلے پڑ جائے، مگر لخت جگر فاطمہ نے اجازت تو دے دی، مگر جوان بیٹے کو لاشا باپ کو نہیں اٹھانے دیا۔ حر کی لاش پر حسین پہلے، حر کے بیٹے کی لاش پر حسین پہلے پہنچ گئے۔ حر تم سے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھے گی، یہ لاش حسین کو اٹھا لینے دو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ جن حضرات کی طرف سے آج کی افطاری کا انتظام ہے ان کے مرحومین کی ترویح کے لیے 500 حمد و 3 500 توحید